آج کی حدیث بڑی ہی دلچسپ اور مزیدار ہونے والی ہے، کیونکہ آج کی حدیث مبارکہ میں ہم پڑھیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سب فعل، یعنی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانہ اقدس میں کام کیے، کیا وہ کام سب کرنا ضروری ہے یا نہیں، یا جو احکام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جاری کیے، کیا ان احکام پر سب احکام پر عمل کرنا ضروری ہے یا نہیں، یا وہ کون سے اعمال ہیں جن کے کرنے یا نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے، اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعمال کیے ان میں سے کون سے اعمال ہیں جن کا کرنا لازم نہیں ہے، اور کون سے اعمال ہیں جن کا کرنا لازم ہے۔ آج کا نیا باب ہے، نیا باب شروع ہونے والا ہے، تو بغیر وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ باب الاعتصام بالکتاب والسنہ، قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کا باب۔ جو پچھلا باب تھا وہ عذاب قبر کے بارے میں تھا، اب یہ باب جو ہے قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کے بارے میں ہے، بدعات وغیرہ کے بارے میں ہے۔ اعتصام اسم سے بنا، معنی منع اور روک، پاک دامنی کو اس لیے عصمت کہتے ہیں، وہ گناہوں سے روک دیتی ہے، اور اس کے لغوی معنی ہے مضبوط پکڑنا، چھوٹنے اور بھاگنے سے روک لینا۔ اصلاح شریعت میں حقانیت پر اعتقاد اور اس پر ہمیشہ عمل کرنے کو اعتصام کہا جاتا ہے۔ کتاب سے مراد قرآن شریف ہے، اور سنت سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے فرمان اور وہ افعال و احوال ہیں جو مسلمانوں کے لیے قابل عمل ہیں۔ یعنی کتاب سے مراد قرآن شریف ہے، اور سنت سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احوال شریف ہیں، یعنی افعال و احوال ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ افعال شریعت کہلاتے ہیں، اور وہ احوال شریف طریقت۔ صوفیاء کے نزدیک حضور کے جسم شریف کے حالات شریعت ہیں، قلب کے حالات طریقت، روح کے احوال حقیقت، اور سر کے حالات معرفت۔ سنت ان سب کو شامل ہے۔ خیال رہے کہ حضور کی خصوصیات سنت نہیں، لہٰذا 9 بیویاں نکاح میں رکھنا، اونٹ پر طواف کرنا، ممبر پر نماز پڑھانا وغیرہ اگرچہ حضور کے افعال کریمہ ہیں، لیکن ہمارے واسطے ناقابل عمل۔ ہر سنت حدیث ہے، ہر حدیث سنت نہیں ہے۔ یہاں بڑی دلچسپ بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 9 بیویاں تھیں، ہمارے لیے جو ہے وہ 4 بیویاں ہیں، اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹ پر طواف کیا، ہمارے لیے یہ کرنا درست نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر پر نماز پڑھائی، ہمارے لیے یہ بھی درست نہیں ہے کہ اگرچہ حضور کے افعال کریمہ ہیں، یعنی یہ سب کام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیے ہیں، لیکن یہ ہمارے لیے درست نہیں ہے، ہم یہ کام نہیں کر سکتے، ہم یہ کام کریں گے تو گناہگار ہوں گے۔ اسی طرح پھر آگے جو ہے فرمایا کہ ہر سنت حدیث ہے، یعنی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال ہیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کام کیے، وہ سب کام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت ہیں۔ ہر سنت حدیث ہے، اور ہر حدیث سنت نہیں ہے، یعنی ہر سنت حدیث تو ہو سکتی ہے، لیکن ہر حدیث سنت نہیں ہو سکتی۔ فرماتے ہیں کہ اسی لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں سنت فرمایا، حدیث نہ فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیکم بسنتی، یہ نہ فرمایا کہ بے حدیثی۔ فرماتے ہیں یہ بھی خیال رہے کہ شریعت کے دلائل 4 ہیں، قرآن، سنت، اجماع امت اور قیاس مجتہد۔ فرماتے ہیں کہ شریعت کے دلائل 4 ہیں جن سے ہم شریعت کے احوال جان سکتے ہیں، یعنی قرآن پاک سے، سنت سے، اجماع امت سے، قیاس یعنی جس پر اجتہاد ہو، مجتہد جو ہے وہ جن پر قیاس کریں۔ لیکن کتاب و سنت
اصل اصول ہیں اور اجماع و قیاس، ان کے بعد اگر کوئی مسئلہ ان دونوں میں نہ مل سکے تو ادھر رجوع کرو، نیز قرآن و سنت کا مظہر ہے۔ اسی لیے مصنف نے کتاب و سنت کا ذکر کیا، دونوں کا ذکر نہ کیا، ورنہ وہ دونوں بھی اشد ضروری ہیں۔ اسی طرح خلافت صدیقی اور فاروقی اجماع امت سے ہی ثابت ہے، اور ان کا انکار کرنا کفر، باجرہ اور چاولوں میں سود حرام ہے، مگر کتاب و سنت میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ یعنی باجرہ وغیرہ میں اور چاولوں میں سود جو ہے وہ حرام ہے، لیکن اس کا ذکر قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے۔ یہ قیاس حرمت سے ثابت ہے، یعنی یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ ان کا سود ہے، اور سود جو ہے کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ یہاں جو ثابت ہے وہ قیاس سے ثابت ہے، قیاس کی حرمت سے ثابت ہے۔ پھر اسی طرح فرمایا کتاب و سنت سمندر ہے، کسی امام کے جہاز میں بیٹھ کر اس کو طے کرو۔ پھر کتاب و سنت طب ایمانی کی دوائیں ہیں، کسی طبیب روحانی یعنی امام مجتہد کے مشورے سے انہیں استعمال کرو۔ یعنی آخر میں بڑی دلچسپ بات کی ہے، فرمایا کہ کتاب و سنت سمندر ہے، یہ کسی امام کے ساتھ بیٹھ کر، کسی بڑے مجتہد عالم کے ساتھ بیٹھ کر اس کو جو ہے حل کرو، سمجھو۔ پھر فرمایا کتاب و سنت طب ایمانی ہے کی دوائیں ہیں، کسی طبیب روحانی یعنی امام مجتہد کے مشورے سے انہیں استعمال کرو۔ یہ تھی جو ہے اس کی تفصیل، اس کی تشریح تھی۔ تو آگے جو ہے حدیث مبارکہ شروع کرتے ہیں۔ تو حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو ایجاد کرے ہمارے دین میں وہ طریقہ جو اس دین سے نہیں وہ مردود ہے۔ فرمایا کہ کوئی ایسا عمل ایجاد کرے جو دین میں سرے سے ہو ہی نہ، جو دین میں اس کا کوئی ایک سرا، کوئی ایک پتا، یوں مثال کے طور پر کوئی ایک پتا بھی نہ ملے، جو اسے ایجاد کرے، فرمایا وہ مردود ہے۔ یعنی وہ ایجاد کرنے والا مردود ہے، یا اس کی یہ ایجاد مردود ہے۔ یعنی دو معنی ہو سکتے ہیں، جس نے ایجاد کیا وہ مردود ہو سکتا ہے، یا یہ ہو سکتا ہے جس چیز کو، جس کام کو ایجاد کیا گیا یا وہ مردود ہو سکتا ہے۔ فرمایا خیال رہے کہ امر سے مراد دین اسلام اور ما سے مراد عقائد، جو شخص اسلام میں خلاف اسلام عقیدے ایجاد کرے وہ شخص بھی مردود اور وہ عقائد بھی باطل۔ لہذا روافض، قادیانی، وہابی وغیرہ 72 فرقے جن کے عقائد خلاف اسلام ہیں، باطل ہیں، یا امر سے مراد دین ہے اور ما سے مراد اعمال ہیں، اور لیسا منہ سے مراد قرآن و سنت یعنی قرآن و حدیث کے خلاف۔ یعنی جو کوئی دین میں ایسے عمل ایجاد کرے جو دین یعنی کتاب و سنت کے مخالف ہوں، جس سے سنت اٹھ جاتی ہو، اور وہ ایجاد کرنے والا بھی مردود اور ایسے عمل بھی باطل۔ جیسے کہ مثال میں دی گئی کہ جیسے جمعہ کا خطبہ دے یا کوئی بھی خطبہ ہو وہ اردو میں دے، نماز خطبہ یعنی نماز وغیرہ بھی اردو میں پڑھے، پھر اسی طرح کہا کہ فارسی میں اذان دینا، یعنی یہ سب کچھ کرے جو ایسے کام ایجاد کرے جو شروع سے نہیں ہے، یعنی اردو میں فارسی میں یہ کام کرے گا تو یہ کام بھی مردود ہوگا، اور یہ کام بھی باطل ہوگا، اور کرنے والا ایجاد کرنے والا بھی مردود ہوگا۔ اسی طرح پھر فرمایا کہ جو کوئی بدعت ایجاد کرے تو اللہ سنت کو اٹھا لیتا ہے۔ اس کی تفسیر مزید آگے آئے گی۔ فرمایا اس میں کوئی قید لگانے کی ضرورت نہیں۔ مرقاد نے فرمایا لیس منہ سے معلوم ہوا دین میں ایسے کام کی ایجاد جو کتاب و سنت کے خلاف نہ ہوں وہ بری نہیں ہیں۔ یعنی جو دین میں قرآن و سنت کے خلاف کام نہ ہوں وہ جو ہے برے نہیں ہوتے۔ تو آج کے لیے صرف اتنا ہی، ملتے ہیں کل کی نئے ویڈیو میں۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ تو کل تک کے لیے اللہ حافظ۔